السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عازمین حج اور معتمرین عمرہ، مبارک ہو، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے گھر یعنی بیت اللہ شریف کی حاضری کا شرف بخشا۔ یہ سعادت مال و دولت کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، عہدے اور وزارت کی بنیاد پر نصیب نہیں ہوتی، بلکہ یہ سعادت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس ندا پر جو بحکم خدا خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے لگائی تھی۔ اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئے اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والے ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئے جو لمبے سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہو۔ اس ندا پر، اس اعلان پر جنہوں نے عالم ارواح میں لبیک کہا، اللہ رب العزت انہیں زندگی کے کسی بھی مرحلے میں بیت اللہ کی حاضری مقدر فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ سعادت ہمیں اور ہماری نسلوں کو مقدر کرے، آمین۔ محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے والے ان افراد کے لیے جو آفاقی ہے، جو مکہ سے باہر رہتے ہیں، ان کے لیے کچھ جگہ مقرر فرما دی ہے اور جنہیں میقات کہا جاتا ہے کہ بلا احرام کے جو شخص مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ ان جگہوں سے آگے نہ بڑھے۔ ان کو مواقیت کہتے ہیں جو میقات کی جمع ہے۔ مختلف علاقوں کے لیے مختلف میقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے۔ مدینہ منورہ سے آنے والوں کے لیے بیر علی سے احرام باندھے، اس کا پرانا نام جو تھا ذوالحلیفہ تھا۔ اگر مسجد نبوی سے بھی احرام باندھ لیا تو یہ بھی جائز ہے۔ شام سے آنے والوں کے لیے جحفہ کو میقات مقرر فرمایا تھا، اور اسی طریقے سے نجد اور طائف سے آنے والوں کے لیے قرن کو میقات مقرر فرمایا تھا۔ عراق سے آنے والوں کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات عرق، اور یمن سے آنے والوں کے لیے یلملم کو میقات قرار دیا تھا۔ اور ہمارے ملک انڈیا سے، بنگلہ دیش سے جو احباب جاتے ہیں تو ان کے لیے میقات جو ہے تو یہ فضائی راستے سے جہاں سے گزرتے ہیں تو اس کے محاذات میں یلملم گزرتا ہے جو میقات ہے۔ تو زمانے قدیم میں لوگ بحری جہاز سے سفر کرتے تھے تو یلملم پر پہنچنے کے بعد احرام باندھتے تھے، اور بحری جہاز جو ہوتے تھے بڑے وسیع و عریض ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج فضائی جہاز یعنی ہوائی جہاز، ایروپلین کا دور ہے، تو آج کے زمانے میں جہاں سے ہمارا امبارکیشن پوائنٹ ہے، جس ایئرپورٹ سے ہم فضائی سفر شروع کر رہے ہیں، اگر ہمارا ڈائریکٹ کا فلائٹ ہے تو ہم اپنے مقام پر پاکی حاصل کر لے، غسل کر لے، آخری درجے میں وضو کر لے، اور وضو کر کے 2 چادریں جو سفید ہو یہ بہتر ہے، تو ایک تہبند باندھ لے اور ایک چادر اوپر اوڑھ لے، سر ڈھک کر 2 رکعت نماز پڑھ لے، نفل نماز پڑھ لے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو، اگر مکروہ وقت ہے تو اس کو ترک کر دے اور اپنی سواری پر سوار ہو جائے۔ جب پلین میقات پر سے گزرتا ہے، میقات کے قریب پہنچتا ہے، تو جہاز کا، پلین کا جو کرو ہوتا ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ ہم یلملم میں پہنچ چکے ہیں، اب اس جگہ پر ہم حج یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھیں۔ اب اس تلبیہ پڑھنے کو اصل احرام کہتے ہیں، تو ہم یہاں پر نیت کریں اور تلبیہ پڑھیں۔ اگر حج کی نیت ہے تو اس طریقے سے نیت کرے، عربی میں کرے، اردو میں کرے، ہندی میں، مراٹھی میں، جس زبان میں بھی کرنا چاہے کر لے۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اردو میں سمجھیے، یا اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اسے میرے لیے آسان فرمائیے اور قبول فرمائیے۔ اور اگر صرف عمرے کی نیت کرنا ہو تو اس طرح نیت کرے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یا اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان فرمائیے اور قبول فرمائیے۔ محترم ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے حج کی 3 اقسام کو بیان کیا، تو اس میں ہم نے حج تمتع کا ذکر کیا۔ حج تمتع کہتے ہیں کہ یہاں سے عمرے کا، میقات سے عمرے کا احرام باندھے، مکہ پہنچ کر عمرہ کر لے،
عمرے کے افعال سے ادائیگی کے بعد ہم حلال ہو جائے اور اس کے بعد حج کے ایام میں دوبارہ مکہ ہی سے احرام باندھے اور پھر مناسک حج کو پورا کرے، تو ہمارے علاقے سے، ہمارے ملک سے جانے والے اکثر و بیشتر حجاج جو ہے تو وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ تو جو اس سال 2022 میں جا رہے ہیں تو وہ عمرے کی نیت کرے اگر ان کا ارادہ حج تمتع کرنے کا ہے۔ اگر قران کرنے کا ارادہ ہے تو اس میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرے۔ اگر حج افراد اگر کرنا ہے تو پھر وہ صرف حج کی نیت کرے۔ تو محترم ناظرین، ہم یہاں سے تلبیہ کے مسائل، کیونکہ حج اور عمرے کی نیت کرنے کے بعد تلبیہ کا پڑھنا ضروری ہے، اور تلبیہ جو ہے تو وہ احرام میں شامل ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو ہم تلبیہ کے مسائل کو پہلے تلبیہ پڑھتے ہیں، میرے ساتھ میں آپ بھی ریپیٹ کریں، 2 4 5 مرتبہ میں تلبیہ بڑے آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ اور تلبیہ جو ہے تو یہ حاجی کا ترانہ ہے، 1 مرتبہ پڑھے یا 3 مرتبہ پڑھے لیکن بلند آواز سے پڑھے۔ خواتین جو ہے تو وہ آہستہ سے پڑھے۔ تلبیہ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ محترم عازمین، ہم تلبیہ کو بہترین آواز کو بنا کر پڑھے، وہ اس لیے کہ یہ ہمارا ترانہ ہے۔ اللہ رب العزت تلبیہ کے پڑھنے سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو تلبیہ کے مسائل، احرام کے وقت تلبیہ یعنی لبیک کا زبان سے کہنا جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اسے زبان سے کہنا شرط ہے۔ اگر دل سے کہہ لیا، دل میں کہہ لیا تو احرام میں داخل نہ ہوگا، احرام میں داخل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ زبان سے کہنا ہے، دل میں نہیں چلے گا۔ ہاں، نیت اگر دل میں کر لیا حج اور عمرے کی تو وہ چل جائے گا۔ نمبر 2، احرام باندھ لینے کے بعد تلبیہ کثرت سے پڑھنا مستحب ہے، خصوصاً تغیر حالات کے وقت، مثلاً صبح شام، اٹھتے بیٹھتے، باہر جاتے وقت، اندر آنے کے وقت، لوگوں سے ملاقات کے وقت، رخصت کے وقت، سو کر اٹھتے وقت، سوار ہونے کے وقت، سواری سے اترتے وقت، بلندی پر چڑھتے وقت، نشیب میں اترتے وقت، ان حالات میں زیادہ مستحب مؤکد ہے۔ اسی طریقے سے تلبیہ کے درمیان کلام نہ کیا جائے۔ جو شخص تلبیہ پڑھ رہا ہو اس کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ اگر کسی شخص نے تلبیہ پڑھنے کے وقت سلام کیا تو سلام کا جواب تلبیہ کے درمیان دینا جائز ہے، مگر ختم کر کے، یعنی تلبیہ پڑھ رہا درمیان میں ہے تو وہ جواب نہ دے بلکہ تلبیہ کو ختم ہونے کے بعد میں جواب دے، بہتر ہے، بشرط یہ کہ سلام کرنے والا چلا نہ جائے۔ یعنی سلام کرنے والا اگر نہیں رکا، وہ آگے بڑھنے کی اس کے امید ہے کہ وہ آگے بڑھ جائیں گا اور جواب نہیں سن پائے گا، تو اس وقت ہم سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرض اور نفل نمازوں کے بعد بھی تلبیہ پڑھنا چاہیے، اور ایام تشریق میں اول تکبیر تشریق کہنی چاہیے، اس کے بعد تلبیہ۔ اگر اول تلبیہ پڑھ لی تو تکبیر تشریق ساقط ہوگی، یعنی تکبیر تشریق پہلے پڑھنی ہے، اس کے بعد میں تلبیہ پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے اگر مسبوق امام کے ساتھ تلبیہ کہہ لے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر چند آدمی ساتھ ہو تو ایک ساتھ مل کر تلبیہ نہ کہے بلکہ ہر آدمی علیحدہ علیحدہ تلبیہ پڑھے۔ تلبیہ کے الفاظ میں کمی کرنا مکروہ ہے۔ جب کوئی عجیب چیز نظر آئے تو یہ کہہ سکتے ہیں، لبیک ان العیش عیش الآخرہ۔ اسی طریقے سے مرد تلبیہ بلند آواز سے پڑھے، مگر آواز زیادہ بلند نہ ہو۔ عورتوں کو تلبیہ زور سے نہ پڑھے، عورتیں تلبیہ آہستہ پڑھے، عورتوں کا تلبیہ زور سے پڑھنا منع ہے۔
تلبیہ حج میں 10ویں تاریخ کی رمی شروع کرنے کے وقت تک پڑھا جائے گا۔ 10ویں تاریخ کی رمی کہتے ہیں جمرات کو کنکر مارنے کو۔ جب جمرہ عقبہ کی رمی شروع کرے تو تلبیہ موقوف کر دے، اس کے بعد نہ پڑھے، اور عمرے میں طواف شروع کرنے تک پڑھا جاتا ہے۔ جب عمرے کا طواف شروع کرے تو تلبیہ پڑھنا بند کر دے، یعنی عمرہ اگر کوئی کر رہا ہے تو عمرے میں طواف شروع کرنے تک تلبیہ پڑھا جائے گا، اور جب جیسے ہی عمرے کا طواف شروع کرے تو تلبیہ پڑھنا بند کر دے۔ معزز عازمین حج و معتمرین عمرہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ بغیر احرام کے جدہ نہ پہنچے، کیونکہ راستے میں ہوائی جہاز میقات سے گزرتا ہے۔ بغیر احرام کے اگر کوئی میقات سے گزر کر مکہ معظمہ پہنچ جائے تو گناہ ہوتا ہے اور دم واجب ہوتا ہے۔ دم مطلب ایک بکرے کی قربانی۔ معزز عازمین حج و معتمرین عمرہ، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں احرام کے متعلق بتایا جائے گا، احرام کے مسائل سے واقف کرایا جائے گا۔ مردوں کا احرام، عورتوں کا احرام، نابالغ بچوں کا، سمجھدار بچوں کا، جو نابالغ ہے لیکن سمجھ اور شعور رکھتے، ایسے بچوں کے احرام کے متعلق بتایا جائے گا۔ معزز ناظرین، امید کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، تمام معتمرین اور عازمین حج تک ہماری اس ویڈیو کو پہنچائے، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ جزاک اللہ۔ جہاں پہ ہے اترا کلام الہی، وہاں کے نظارے دکھا دے ہمیں بھی۔